بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر گڑھ کے محمود الحسن صاحب ہمارے پاس آئے تھے اور اس سے قبل کئی سال ان کے خلاف فتویٰ لینے کے لیے ان کے رشتہ دار ہمارے پاس آتے تھے اور میں منع کرتا تھا۔ یہ 12-13 سال پرانی رودات سنا رہا ہوں اور ہم بچتے تھے۔ وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يُنْفِي الْكُفْرَ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَوْ ضَعِيفًا أَحْرَى۔ 99 احتمالات کفر کے ہوں، ایک احتمال اسلام کا ہو تو آپ مسلمان ہونے کا فتویٰ دیں اور امت میں جوڑ پیدا کرنا چاہیے، توڑ نہیں۔ ہم رب کے، رب ہمارے، ہم سب کے، سب ہمارے۔ جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ امت میں جوڑ پیدا کرنا چاہیے۔ غلطیاں ہم میں بھی ہے، ہر کسی میں ہے۔ پھر جب وہ آئے محمود صاحب تو ہماری ان سے بات چیت ہوئی، بہت پرانی بات۔ تو میں نے پھر بھی ان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا اور رشتہ داروں کو میں نے غصہ کیا کہ آپ اس آدمی کو خراب نہ کریں اور نہایت پیار محبت سے ان کے ساتھ تعلق رکھیں، اور یہ خراب ہے، عقائد میں فرق ہے، لیکن ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اور ان کے ساتھ تعلق برقرار رکھیں، ان کو دین پر لائیں۔ میں رشتہ داروں پر غصہ کیا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، ہماری ان سے بہت بڑی زیادہ خط و کتابت ہوئی، ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا اور اس کے بیٹے کا، وہ خود بھی بار بار بیٹے کا نام لیتا ہے کہ فلانی و فلانی غلطیاں انہوں نے کی ہے۔ تو طلوع اسلام جو منکرین حدیث پرویزی رسالہ ہے، اس کا تقسیم کرنا، اشتہارات کا تقسیم کرنا، اور ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو آپ پکڑیں، ان کو کہیں کہ اسود عنسی، مسلمہ کذاب، غلام القادیانی کافر ہے، وہ کہیں گے کافر ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جملہ ان کے لیے قیامت یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ وہ کافر ہیں اور اس کو کافر تسلیم کرتے ہیں۔ مختلف موقعوں پر 2 علماء کرام نے ان سے باتیں بھی کی ہیں کہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے پرویز کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اگرچہ وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہے۔ تو اس نے، محمود نے کہا، 2 علماء گواہ ہیں کہ میں اس کی تحقیق کروں گا، جو بات جنات، فرشتے، جنت، دوزخ، احادیث سے ستہ، جو بات اس سے پوچھو وہ بات گول مگول کرتا ہے اور صحیح جواب دیتا نہیں ہے۔ لہذا پرویز کی تعریف کرنا، سیاستہ کے بارے میں یہ کہنا کہ امت میں فرقواریت پیدا کرنے والی کتابیں ہیں، اور حدیث کی توہین کرنا، احادیث کی توہین کرنا، اور اپنے فیس بک جو ان کا پورا گروپ ہے، پرویز کی تصویریں دینا، اس کی تعریف کرنا، اس کے رسالے کے مندرجات دینا، اقتباسات دینا، اور اس بات سے پیچھے ہٹنا کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو کافر کہیں، اور ہزاروں علماء کرام نے جو اس کے خلاف، مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ کے زمانے میں مختلف مکاتب فکر نے فتویٰ دیا ہے، تو ان کو آپ تسلیم کریں، کہ میں تحقیق کروں گا، تسلیم نہیں کرتا۔ اسی طرح اس بات پر نہ آنا جو ہم اس کو کہتے ہیں
کہ یہ لکھو، اس سے وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ تو تمام دارالفتاؤں کا یہ فتویٰ تو آ چکا ہے کہ وہ گمراہ ہے، ایسا آدمی گمراہ ہے۔ لیکن جو تمام باتیں میں نے ذکر کر دی، اور پرویز کی تعریف کرنا اور اس کی مشن کو آگے بڑھانا، اگر وہ اس پر قائم ہے تو پھر ہم نے کہا اس پر ہمارا کفر کا فتویٰ ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے ہماری طرف سے جھوٹا فتویٰ شائع کر دیا کہ میں نے رجوع کیا۔ میں نے کبھی رجوع نہیں کیا، ہم اپنے فتوے پر قائم ہیں جب تک ایک جملہ یہ نہ کہے، ایک جملہ جو ہم نے بتا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جب یہ جملہ کہے گا ہم اس کو سینے سے ملائیں گے، اس کا بوسہ لیں گے۔ وہ ہمارے والد صاحب کی طرح ہیں، جب وہ جملہ وہ لکھ لیں، ذاتی ان کے ساتھ کوئی غرض، غصہ، لڑائی جھگڑا کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔